السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا ہمارا جو وظیفہ ہے استغفار کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر کے دنیا میں بھیج دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ہر وقت اللہ سے توبہ کیا کرتے تھے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ ہی ہے استغفار۔ استغفار کے معنی ہوتے ہیں اپنے گناہوں پہ معافی چاہنا، اپنے گناہوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرنا۔ دیکھیے، سب سے بڑی بات، ایک بات آپ سمجھ لیں کہ ہم جو بھی وظائف پڑھتے ہیں، جتنے بھی وظائف پڑھتے ہیں، وہ چاہے جس قسم کا بھی آپ وظائف پڑھتے ہوں، اس وظیفے کو قبول کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس وظیفے سے فائدہ دینے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فلاں وظیفہ کریں گے تو کوئی اور ہمیں فائدہ پہنچائے گا، فلاں وظیفہ کریں گے تو کوئی اور ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ جو بھی وظائف ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ ہی سے مانگنا ہوتا ہے۔ اپنے مقاصد، اپنی ضروریات، ہر کچھ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کا نام ہی وظیفہ ہے۔ تو اب وظیفہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کس منہ سے مانگیں؟ اپنی اس گنہگار منہ سے مانگیں؟ نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گر گرا کر کے، اس کے سامنے جھک کر کے، اس کے سامنے تواضع اور انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے ہم مدد مانگیں۔ اب اس کے اوپر میں زیادہ لمبی بات نہ کر کے جو اصل بات ہے میں اس بات پہ آتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے شکایت کی کہ ہماری کھیتی باڑی بہت چوپٹ ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ اور استغفار پڑھو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت ہمارے پاس مال کی بہت تنگی ہے، مال و اسباب کی بہت تنگی ہے، گھر میں بہت ہی زیادہ فقر و فاقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ استغفار پڑھو۔ کوئی اور شخص آیا، اس نے کہا حضرت تجارت میں بہت ہی پریشانی ہو رہی ہے، ہمارے کاروباری بہت پریشانی ہو رہی ہے، ہمارے کاروبار میں بہت تنگی ہے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ استغفار پڑھو۔ یہاں تک کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ حضرت اولاد نہیں ہے، شادی کے کئی سال ہو گئے لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ استغفار پڑھو۔ اب اس مجلس کے اندر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس واقعے کو دیکھ رہے تھے کہ جو شخص بھی حضرت کے پاس آتا ہے اور اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتا ہے تو ان سب سے بس ایک ہی علاج کہ جاؤ استغفار پڑھو، جاؤ استغفار پڑھو، جاؤ کثرت سے استغفار پڑھو۔ تو انہوں نے حضرت سے دریافت کیا کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے کہ جو شخص بھی آیا اس نے اپنی جو سی بھی پریشانیوں کا تذکرہ آپ سے کیا، آپ نے سب کو یہی بتایا کہ جاؤ استغفار پڑھو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کی 3 آیتیں انہوں نے پڑھی، وہ آیتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا۔ یہ آیت قرآن کریم کی آپ نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ ترجمہ یہ ہے، اور میں نے کہا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اور میں نے کہا تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشواؤ۔ دیکھیے استغفار کا معنی آ گیا سامنے کہ اور میں نے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ انہو کان غفارا، بے شک وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جب وہ بخش دے گا تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا۔
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغ لگائے گا اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے استغفار چاہو، اللہ تبارک و تعالی سے معافی چاہو، کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور وہ جب تمہیں معاف کر دے گا تو تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، تمہارے لیے مال و اولاد کی فراوانی کر دے گا، ترقی عطا فرمائے گا، تمہارے لیے باغات اور پھل فروٹ کثرت سے پیدا فرمائے گا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو اللہ خود فرما رہا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو اب اس قرآن کی اس آیت سے کیا نصیحت ملتی ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہم سے راضی ہو جائے گا، ہم سے خوش ہو جائے گا، اور جب اللہ ہم سے راضی ہوگا، جب اللہ ہم سے خوش ہوگا تو تمام طرح کی دینی، دنیاوی، اخروی تمام ترقیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نوازے گا۔ تو انشاءاللہ استغفار کی کثرت کریں گے۔ اب استغفار کے الفاظ بہت ہیں، سب سے جو مختصر سا جو الفاظ ہے وہ ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، یعنی اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کو تھوڑا اور آپ مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے پڑھیں رب اغفر لی ذنبی، اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اور ایک استغفار جو حدیث شریف میں آیا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس استغفار کو پڑھ سکتے ہیں، یا صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، آپ اس استغفار کو پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں بہت سے الفاظ کے ساتھ استغفار آئے ہیں، سب کا مقصد یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگر آپ عربی زبان میں نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اپنی زبان میں تو اتنا تو کہہ سکتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، اور یہی ہے استغفار۔